اللہ تعالی نے جن لوگوں کو امت میں چن لیا تھا ان میں سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہما بھی تھے، اور ان کے والد سیدنا علی رضی اللہ عنہ بہت بڑے آدمی تھے۔ ان کے بڑے بھائی سیدنا حسن رضی اللہ عنہ بھی اپنے دور کی عبقری شخصیت تھے۔ ان کی والدہ صاحبزادی صاحبہ کا کیا کہنا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس سارے گھرانے سے بہت محبت تھی۔ جہاں تک تعلق ہے ان کے والد کا، وہ علم کے شہر تھے، اور اللہ تعالی نے خاص فضل اور مہربانی کی، اور امت میں بہت سے تصوف کے سلاسل کی نسبت ان کی طرف کی جاتی ہے۔ ان سے ہدایت عام ہوئی، علم عام ہوا، ان کے دور میں حق اور انصاف کا بول بالا ہوا، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے فیض کا اور ان کے علم کا سب سے بڑا منبع اور چشمہ سمندر کی طرح جو ان کی ذات سے نکلا اور کل دنیا میں پھیل گیا، وہ فقہ حنفی ہے۔ جس انسان نے بھی فقہ حنفی کی اصل کتابوں کا مطالعہ کیا ہے اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کو دیکھا ہے، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کو پڑھا ہے، پھر ان کتابوں کی جو تشریح سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، ایسے ہی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی چیزوں کو پڑھا ہے، اور قضاء میں قاضی ہونے کی نسبت سے جو انہوں نے فیصلے صادر فرمائے ہیں، پھر انہوں نے جو اختلافات امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تھے، انہیں بعض جگہوں پہ بیان فرمایا ہے۔ اور اس موضوع پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں، جب کوئی آدمی ان ساری چیزوں کا علم رکھتا ہو تو وہ سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی عظمت کا لا محالہ قائل ہوگا، اور ان سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد ان کی عبقریت سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالی نے بچپن سے ہی انہیں چن لیا، اور اپنے نبی اور ان کے سسر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خاص طور سے مقرر فرما دیا۔ حنفی فقہ جہاں جہاں دنیا میں پائی جاتی ہے، اس کا اصل منبع اور جہاں سے یہ سمندر شروع ہوا ہے، وہ دو ہی آدمی ہیں، ایک حضرت علی اور ایک حضرت عمر، اور تیسرے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان تینوں کے فتاوی حیرت انگیز طور پر آپس میں ملتے بھی ہیں۔ جو فتویٰ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں دیتے تھے، اور اسباب، وسائل اور ذرائع خبر پہنچنے کے مفقود تھے، کوئی نہیں جان سکتا تھا کہ مصر میں کیا فتویٰ دیا جا رہا ہے، کوفہ میں کیا فتویٰ دیا جا رہا ہے۔ حیرت انگیز طور پہ ایسا ہی فتویٰ کوفہ میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ دیتے تھے، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کوفہ کو علم سے بھر دیا، اور پھر جب کوفہ کو دارالخلافہ بنایا ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے، تو 4 چاند لگ گئے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ اس ماحول میں کھلی جہاں چاروں طرف ابن مسعود اور سیدنا علی رضی اللہ عنہما کے اصحاب، ان کے شاگرد موجود تھے، اور کوئی شہر عالم اسلام کا ایسا نہیں ہے جس میں اتنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آئے ہوں جتنے کوفہ میں آئے۔ حرمین شریفین تو ان کی اصل جگہ تھی، ان کو چھوڑ دیں،
تو باقی کوئی شہر ایسا عالم اسلام میں نہیں ہے جہاں اتنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آئے ہوں جتنے کوفہ میں آئے۔ 1600 کی تعداد لکھی ہے کہ یہ آئے اور کوفہ میں بس گئے، کوفہ کو انہوں نے اپنا مرکز بنا لیا۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ انہوں نے کوفہ کو اپنا دارالخلافہ بنایا تھا اور کوفہ میں ہی ان کی خلافت قائم رہی، اور اہل علم نے ان سے ہمیشہ فائدہ اٹھایا، اور حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے تھے کہ میرے والد اور یہ لوگ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے ہمارے خاندان کے لیے دعا فرمائی، اور فرماتے تھے کہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ ان کی دعا مجھے پہنچی ہے، میرے حق میں قبول ہوئی ہے۔ تو یہ سب لوگ ایسے بڑے تھے، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا حال یہ تھا کہ مسجد نبوی میں لیٹے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ان کے جسم سے مٹی جھاڑی اور فرمایا کہ مٹی والے اٹھ جا۔ مٹی والے کو چاہیے کہ اب اٹھ کے بیٹھ جائے۔ یہ مقام اور مرتبہ انہی کا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقتیں بارش کی طرح ان پر برسی۔ بڑا تعلق تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے، اور انہیں بڑی محبت تھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس لیے یہ کوئی ان کے دل سے پوچھتا کہ مدینہ منورہ کیوں چھوڑ کر کوفہ چلے گئے، وہ حقیقت میں اس بات سے ڈر گئے تھے کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ لوگ مدینہ منورہ میں شور مچائیں اور وہ حالات پیش آ جائیں جو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے آخری زمانے میں پیش آ گئے تھے، اور خدا نہ خواستہ کہیں مدینہ طیبہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پاک شہر کی کوئی بے ادبی نہ ہو جائے، تو دور دور تک اس کا احتمال نہ ہو، انہوں نے قربانی دی اور کوفہ چلے گئے۔ یہ دمشق اتنا مشہور ہے، اس کے باوجود الاستیعاب میں آیا ہے کہ ابو مسہر رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ میں نہیں جانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ دمشق میں آئے ہوں، ہاں مگر ابو الدرداء رضی اللہ عنہ یہاں تشریف لائے تھے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ آ کر یہیں رہ گئے تھے، واصلہ ابن اسقع اور معاویہ رضی اللہ عنہ یہاں آ گئے تھے، اور اگر ان کے علاوہ کوئی یہاں آیا ہوتا تو ما سقط علینا، ہم سے یہ بات مخفی نہیں رہ سکتی تھی، ہمیں یہ بات پتہ ہوتی۔ حالانکہ دمشق امویوں نے اپنا دارالحکومت بھی بنایا، اور عالم اسلام کے جو چوٹی کے شہر تھے علم کے لیے ان میں سے دمشق تھا، لیکن کوفہ اس کا اپنا ہی ایک اثر تھا، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اسے دارالحکومت بنایا۔ اسی لیے یہ جو کربلا کا واقعہ پیش آیا ہے، اس میں کوفہ سے اتنے خطوط آئے کہ تھیلے بھر گئے، اور سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ نے ان خطوط کو نکال کر کربلا کے دن بھی سامنے رکھا، اور کوفہ سے جن نادانوں نے خطوط لکھے تھے وہ اس دن نہیں آئے جس دن یہ سانحہ پیش آیا، اور انہوں نے آخر پہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کو اکیلا چھوڑ دیا۔ ان کے بڑے بھائی سیدنا حسن رضی اللہ عنہ اتنے بڑے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس نواسے سے اتنے خوش ہوئے کہ ایک دن یہ رو رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، ان کی والدہ ماجدہ سے کہ انہیں نہ رونے دیا کرو، مجھے اپنے بچوں کے رونے سے تکلیف محسوس ہوتی، جن بچوں کے رونے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے تھے، ان بچوں کی شہادتوں پر اس روح مبارک پر کیا گزری ہوگی۔ حسن ابن علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا، بھائی 3 مرتبہ مجھے زہر پلایا گیا ہے
اور جو زہر اس مرتبہ پلایا گیا ہے ایسا زہر پہلے نہیں پلایا گیا تھا۔ تو انہوں نے دریافت کیا کہ بھائی جان کس نے یہ حرکت کی ہے، تو غالباً ان پہ غشی طاری ہو گئی، اور جب ہوش آیا تو فرمایا حسین تم کیا پوچھ رہے تھے؟ پھر انہوں نے پوچھا تو انہوں نے نام نہیں بتایا، لیکن ان کی شہادت ہو گئی۔ اور حسن ابن علی رضی اللہ عنہ نہایت دانش مند آدمی تھے، بہت عقل مند آدمی، حتیٰ کہ سیاست کے میدان میں ان کے بعض فیصلے آپ دیکھیں تو ہم افضلیت کی بات نہیں کرتے، لیکن سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ عنہ کے سیاسی فیصلوں کی بات کرتے ہیں۔ بعض فیصلوں میں وہ اپنے والد سے بڑھ گئے تھے، اتنی بصیرت تھی۔ ایسے ہی ہے جیسے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اپنے والد حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ گئے تھے۔ صحیح بخاری میں آیا ہے کہ ایک بچے پر جھگڑا ہوا اور دو عورتوں نے دعویٰ کیا کہ یہ بچہ میرا ہے۔ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں مقدمہ پیش ہوا تو انہوں نے ایک کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ یہ عورتیں باہر نکلیں تو جھگڑا ختم نہیں ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے تھے، انہوں نے کہا کہ جب وہ فیصلہ ہو گیا ہے تو اب تم کیوں نہیں مانتی؟ جھگڑا بدستور قائم تھا تو انہوں نے کہا اچھا چھری لاؤ، میں اس بچے کے دو ٹکڑے کر دیتا ہوں، ایک ٹکڑا تم لے جاؤ ایک ٹکڑا تم لے جاؤ۔ تو ایک عورت دونوں میں سے وہ رونے لگی، پریشان ہو گئی اور کہا حضرت آپ میرے بچے کے ٹکڑے نہ کریں، اسے ہی دے دیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جو عورت دستبرداری پر تیار ہو گئی تھی بچہ اس کے حوالے کر دیا اور فرمایا تو وہاں لے جا اس بچے کو۔ وجہ کیا تھی؟ حالانکہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ دوسری عورت کے حق میں کیا تھا، وہ تو قضا کا ایک فیصلہ تھا، انہوں نے جو بھی گواہیاں ہوئی ہوں گی اس کی بنیاد پہ کر دیا ہوگا۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے نہایت دانائی سے کام لیا اور وہ اس بات کو سمجھ گئے کہ والد صاحب نے جس عورت کے حوالے یہ بچہ کیا ہے اگر یہ فیصلہ بالکل درست بھی ہے، یعنی ایک تو ہے گواہیوں کی بنیاد پہ، ایک ہے حقیقت میں، تو بھی یہ جھگڑا تو ختم نہیں ہو رہا، تو کیوں نہ میں کچھ ایسا کام کروں کہ جو اصل ماں وہ ظاہر ہو جائے۔ تو جب انہوں نے کہا چھری لاؤ میں دو ٹکڑے کر دیتا ہوں، تو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جو اصلی ماں تھی نا جس کو بچے سے محروم کر دیا گیا تھا، اس نے کہا اچھا میرے بچے کو مارے نہیں، ٹکڑے نہیں کریں، اسے ہی دے دیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ گئے کہ جو عورت بول اٹھی ہے میرے اس کہنے پہ ماں تو حقیقت میں یہ ہے۔ پرائے بچے کا کس کو غم ہوتا ہے؟ یہ تو جب موت اپنے پہ پڑتی ہے نا تو پھر پتا چلتا ہے۔ سینکڑوں اور ہزاروں آدمی دنیا میں مر جاتے ہیں اور اخبار پڑھ کے خبر سن کے اتنی بھی تکلیف دل میں نہیں ہوتی جتنی چونٹی کاٹ لے۔ اگر اپنا بھائی مر جائے، اپنی ماں، اپنا باپ، اپنا شوہر، بیوی، اپنا بچہ، اپنا جوان بیٹا، تو پھر پتا چلتا ہے کہ موت چیز کیا ہے۔ اس لیے جب تک آدمی کا دل اتنا نرم نہ پڑ جائے کہ وہ خون پہ تڑپ اٹھے اور ہر خون کو گویا اپنے ہی گھر کا خون سمجھے، تب تک اس انسان کو دوسرے کا دکھ محسوس نہیں ہوتا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا لاؤ بچے کو دو ٹکڑے کیے دیتے ہیں۔ جو اصل ماں تھی وہ کہاں برداشت کر سکتی تھی، نتیجہ ایک بچہ اس کے حوالے کر دیا۔ ایسے ہی سیاسی اعتبار سے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے جو فیصلے ہیں نا بعض، وہ اس میدان میں اپنے والد سے زیادہ اچھے فیصلے کر کے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ان کی تعریف کرتے تھے، اور محمد ابن ابان کہتے ہیں کہ حضرت حسن ابن علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور اپنے بھتیجوں کو بھی، یعنی ان کے اپنے بیٹے جو حسنی تھے اور حسینی جو سادات تھے ان کو بلایا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹوں کو بھی، اور ارشاد فرمایا کہ پڑھو، علم حاصل کرو۔ بچوں آج کے دن تم چھوٹے ہو اور جب اگلا دن آئے گا تو تم بڑے ہو جاؤ گے، قوم کے قائد بن جاؤ گے۔ فَمَن لَّمْ يَحْفَظْ مِنكُمْ، اور تم میں سے جس بچے کا حافظہ کمزور ہو، باتوں کو یاد نہ رکھ سکتا ہو، فَلْيَكْتُبْ، اسے چاہیے کہ لکھ لیا کرو۔ خطیب بغدادی نے الکنایہ فی علم روایہ میں یہ روایت نقل کی، اندازہ لگائیے کہ کتنا علم کا خیال تھا۔ اسی لیے
انہوں نے اپنے بھائی حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کو آخر پہ جو وصیتیں کی تھیں ان میں سے ایک چیز انہوں نے ارشاد فرمائی کہ میرے بھائی، آپ نے دیکھا ہمارے والد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس طرح رہے اور خلفاء ثلاثہ کے ساتھ کس طرح رہے جو پہلے خلفاء تھے ان سے، اور جب ان کا اپنا دور آیا تو لوگوں نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ منظوری نہیں ہے کہ ہمارے خاندان میں نبوت اور حکومت جمع ہو جائے۔ اس لیے میں آپ کو یہ بات کہتا ہوں کہ اللہ نے جو نبوت کے علوم دیے ہیں بس یہ کافی ہیں۔ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کا اپنا اجتہاد تھا اور وہ بالکل درست تھا، حتیٰ کہ یہ کہنا کہ حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کا اجتہاد درست تھا یہ فکرہ بھی چھوٹا منہ بڑی بات ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں ان بڑے حضرات کے کاموں کے متعلق کوئی تبصرہ کرنے والے، مگر سچائی کو بیان کرنے کے لیے اور الفاظ نہیں ہیں جو آتے ہیں۔ حسین ابن علی رضی اللہ عنہ سمجھتے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بعد جو خلافت راشدہ تھی اس منہج کو قائم رہنا چاہیے، اور یزید اس منہج کو تبدیل کر رہا تھا۔ پھر اس نے اپنے ہاتھ رنگے خاندان نبوت کے خون سے، صرف سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ ہی نہیں، اس گھرانے کے کتنے ہی افراد شہید ہوئے، اور نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ یزید اور اس کے اپنے حواری تباہ ہو گئے۔ اللہ نے دنیا میں لوگوں کو دکھا دیا جو عذاب خدا نے انہیں دیا، اور آخرت کا عذاب تو اس کے سوا ہے۔ اسی سے سبق سیکھا تھا حجاج بن یوسف نے، اور اسی سے سبق سیکھا تھا عبد الملک بن مروان۔ اس نے خط لکھا حجاج کو اور اس نے کہا کہ دیکھو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے بنو ہاشم کے خون سے اپنے ہاتھ نہ رنگنا، میں اس کا انجام پہلے دیکھ چکا ہوں۔ مطلب یہ تھا کہ یزید کے خاندان میں جو نحوست آ گئی اور یہ لوگ باقی نہیں رہے، یہ سب بے برکتی جو آئی ہے اور نحوستیں یہ اس خون کے کرنے کی وجہ سے آئی ہیں جو کربلا کے میدان میں بہہ گیا۔ اس لیے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شہداء کے خون سے دنیا میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، وہ اللہ کی تکوینیات کے نظام سے بے خبر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک نظام ہے۔ ہم انسانوں کے دل تھوڑے ہوتے ہیں، تنگ ہوتے ہیں، طبیعتوں میں اجلت ہوتی ہے، جلدی ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں صبح ظلم ہوا اور شام کو فیصلہ ہو جائے، اور شام کو ظلم ہوا ہے تو صبح چڑھنے سے پہلے خدا عذاب نازل کر دے۔ ایسے نہیں ہوا کرتا۔ اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک نظام ہے، لیکن اس نظام میں ہم انسانوں کے سمجھنے میں دیر ہوتی ہے۔ وہ چلتا رہتا ہے اور اپنا کام کرتا ہے۔ بیج ڈالتے ہیں اور اس کو پھوٹنے میں وقت لگتا ہے۔ صبح بیج ڈالیں اور اگلے دن پھوٹ پڑے، اور ایک دن ڈالیں اور پھر 2 دن کے بعد پھوٹے، اور ایک دن ڈالیں اور اس کے 6 ماہ بعد اس کی کونپلیں ابھریں۔ خود انسان کی زندگی کو دیکھو کہ ولادت 7 ماہ کے بعد بھی ہو جاتی ہے، 8 کے بعد بھی اور 9 کے بعد بھی۔ اسی طرح دنیا میں جو ظلم کا بیج ڈال دیتا ہے اس کو پروان چڑھنے میں کچھ وقت لگتا ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ اس ظلم کو 20 سال ہو گئے، 30 سال ہو گئے، ابھی تک کوئی نتیجہ ہی سامنے نہیں آیا، تو ارے بھئی اس کونپل کو پھوٹنے میں اور اس پہ پھل پڑنے میں ابھی وقت لگے گا۔ آج ایک آدمی کی زمین مار لی، آج لاکھوں اور کروڑوں کا فراڈ کر لیا، اور آج کوئی بہت بڑا گھپلا کر لیا، عین ممکن ہے کہ 20 سال کے بعد اس آدمی کا جوان بیٹا مر جائے۔ عین ممکن ہے کہ اس کی اولاد سب بیچ باچ کر پھوٹی کوڑی کی محتاج ہو جائے۔ تو یہ نحوستیں پڑتی ہیں ظلم کی، مگر افسوس انسان کو جلدی ہوتی ہے کہ جلدی آثار مرتب ہوں، کیوں نہیں ہوا کرتا۔ شمع کتنے ہی پروانوں کا خون کرتی ہے، لیکن یہ خون اسے ایک رات سے زیادہ کی مہلت نہیں دیتا، اور صبح ہوتے ہی اس بتی کا سر کاٹ دیا جاتا ہے، اور اگلے دن پھر جلتی ہے اور پھر خون ہوتا ہے اور پھر اس کا سر کٹتا ہے۔ یوں ہی ہوا کرتا ہے
جو لوگ آج گناہ کے بیج بو رہے ہیں یہ فصل قبر میں پہنچ کے کاٹ لیں گے، اور بعض گناہ ایسے ہیں جن کی فصلیں قیامت کے دن لگی ہوئی ملیں گی اور قیامت کے دن انہیں کاٹیں گے، اور اللہ کی مخلوق پر ظلم، اس کے بیج قبر اور آخرت میں پھل نہیں دیتے، وہ دنیا میں ہی دے دیتے ہیں۔ آج کسی کی عزت برباد کرتا ہے، تہمت لگاتا ہے، اور کل جب اپنی بیٹی اجڑ کے گھر آتی ہے تو بھول جاتا ہے کہ 40 سال پہلے میں نے کس کے ساتھ ظلم کیا تھا، اب 60 سال کی عمر میں پہنچ کے میری بیٹی گھر واپس آ گئی، جب میں 20-25 سال کا تھا تو میں نے کس کا دل دکھایا تھا، اور اب وہ بیج اس نے پھل دینے شروع کیے، اب اس فصل کے کاٹنے سے گھبراتا ہے، اب کرے ہمت اور فصل کاٹے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ تو عبد الملک یہ سمجھ گیا تھا کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے خون نے کتنی مصیبتیں ڈالی، کیا کیا تباہیاں آئیں، اس لیے اس نے حجاج کو لکھا۔ حجاج بن یوسف کی زندگی آپ جو بھی پڑھیں گے، ترمذی کی روایت میں آیا ہے، یہ تاریخ نہیں یہ حدیث کی کتاب ہے، اس میں آیا ہے کہ اس نے اتنے قتل کیے، غالباً 1,20,000 کی روایت لکھی ہے، یا اتنے اس کے قیدی تھے، جب وہ مرا ہے تو چھٹے، اور 35,000 کو قتل کیا، وہاں پہ ہے یہ روایت، لیکن ہزاروں کے حساب سے قتل کیے، اور اس ظلم اور کثرت خون کے باوجود اس نے بنو ہاشم کو نہیں چھیڑا۔ عبد الملک نے اسے منع کیا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو مت چھیڑنا۔ ایک نواب صاحب تھے اور وہ انہی چیزوں کے رسیا تھے جن چیزوں کی عادت نوابوں کو ہوتی ہے یا تھی، تو جو بھی کوئی پسند آتی تھی تحقیق کرتے تھے کہ یہ سادات میں سے تو نہیں ہے، اور صبر کر کے 1-2 دن اپنے پہ جبر کر کے پوچھواتے تھے، اور اگر کوئی سادات میں سے ہوتی تھی تو اسے واپس بھجوا دیتے تھے۔ تو اس کے دوستوں نے کہا نواب اس تحقیق کی کیا ضرورت ہے، دلی میں اور لکھنؤ میں تھوڑی بکنے آتی ہیں۔ اس نے کہا تم جانتے نہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے ساتھ کوئی ایسی حرکت ہو جائے تو سلطنت اجڑ جائے گی۔ میرے شیخ مجھے کہتے تھے کہ جو کچھ بھی کرو لیکن سیدوں کے ہاتھ نہ ڈالنا۔ ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں یہ خون ہے، اس کا اثر ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے خون نے دنیا اجاڑ دی ان لوگوں کی جنہوں نے ظلم کیے تھے، اسی لیے یہ حجاج بن یوسف اور عبد الملک اور یہ اموی انہوں نے سبق سیکھا، اگرچہ بعد والے وہ مظالم کرتے رہے، لیکن زمخشری نے جہاں سے ابراہیم علیہ السلام کے اس جملے کی تفسیر کی ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ لا ینال عہد الظالمین، اور میرا یہ وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہے، اس کے ضمن میں لکھا ہے، اور اسی وجہ سے خون سے منع کیا ہے کہ ناحق خون میں کبھی ہاتھ مت رنگو۔ یہ ناحق خون اللہ کو اتنا ناپسند ہے، اتنا ناپسند ہے کہ لوگ نہیں جانتے کہ یہ کتنی تباہی لاتا ہے۔ ہم تاریخ کے اس سرے پر کھڑے ہیں، جب ہم پیچھے نظر دوڑاتے ہیں تو تاریخ الخلفاء میں سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات نقل کی ہے، جس خون نے عالم اسلام کو ہلا کر رکھ دیا وہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا خون تھا۔ ناحق قتل کیا گیا، وہ مظلوم خلیفہ اور مظلوم اور شہید جس نے 2 ہجرتیں کی تھیں اللہ کی راہ میں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی صاحبہ کو لے کے وہ حبشہ گئے تھے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی محبت تھی کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن مسجد نبوی میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو کچھ فاصلے سے ایک آدمی گزرا اور اس نے دھوپ سے بچنے کے لیے سر پر چادر رکھی ہوئی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور فرمایا کہ جب فتنہ پھیلے گا تو یہ شخص حق پہ ہوگا، یہ شخص سچا ہوگا۔ تو ہم اٹھ کے گئے قریب کے دیکھیے کون آدمی گزر رہا ہے، تو دیکھا یہ تو عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے اتنی محبت تھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ایک آدمی کا جنازہ پڑھانے سے آپ نے انکار کر دیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ عادت طیبہ کے بالکل خلاف تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جنازہ لوگوں کا پڑھاتے ہی تھے۔ ترمذی میں آیا ہے
کہ ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ نے اس کا جنازہ نہیں پڑھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں معلوم نہیں یہ عثمان کو برا کہتا تھا۔ اچھی طرح سوچیں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ پہ تنقید کرنے والے کہ اگر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے اور مر جاتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ نہ پڑھاتے، اور اب بھی تو یہ ہے کہ قیامت میں جب ان کے نامہ عمل میں یہ نکلے گا کہ عثمان رضی اللہ عنہ پہ تنقید کرتا تھا، انہیں برا بھلا کہتا تھا، تو پھر خدا نہ خواستہ کہ ان شفاعت سے ہی محرومی نہ ہو جائے۔ اس دن تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے واسطہ پڑھنا ہی ہے اور اللہ کے ہاں پیش ہونا ہی ہے، یہ کوئی معمولی گناہ نہیں۔ رات کی تاریکی میں اس خلیفہ المسلمین کو چند لوگوں نے جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا اور زیادہ مجمع نہیں آیا۔ یوں بھی اللہ کے دوست چلے جاتے ہیں۔ اللہ کی محبت جب غالب ہوتی ہے تو وہ ایسے کر دیتی ہے جیسے اس کا بندہ چاہے۔ خدا کی محبت بڑی عجیب بات ہے، بڑی عجیب چیز ہے۔ اس کا دعویٰ تو نہ کرے، کیونکہ دعویٰ جب کرے گا تو پھر دلیل مانگی جائے گی، مگر اللہ کی محبت کے لیے کوشش کرتا رہے اور وہ اسباب اور ذرائع اختیار کرے جن کی وجہ سے اللہ کی محبت بڑھ جائے۔ دعویٰ نہ کرے، کیونکہ دعوے کا نباہ بہت مشکل ہے، کرنا آسان ہے اور دلیل دینا اس کی مشکل ہے۔ سمنون رحمت اللہ علیہ بہت اپنے زمانے کے اکابر اولیاء اللہ میں سے مشہور صوفی بزرگ، اور اللہ سے محبت کے بیان میں وہ اپنے سارے دور میں اتنے ممتاز تھے کہ اس وصف میں کوئی ان کا شریک نہیں تھا۔ اللہ تعالی نے بڑا حوصلہ دیا تھا، خدا کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی، اور سمنون رحمت اللہ علیہ کا حال یہ تھا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے اپنے فتاویٰ میں لکھا ہے، فتاویٰ کی 10ویں جلد جو سلوک پر ہے، اس میں ایک جگہ انہوں نے نقل کیا کہ ابراہیم ابن فاتق کہتے ہیں، یہ روایت کوئی صوفی بیان کرتا تو آپ کہہ سکتے تھے کہ صوفیوں کے ہاں کچی باتیں ہوتی ہیں، یہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ ہیں۔ چھان پھٹک نقد اور روایات کو پرکھنا ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ پہ ختم۔ اس کے باوجود یہ شدت اور ان کی طبیعت میں سختی پائی جاتی تھی، اس کے باوجود وہ ابراہیم ابن فاتق کی روایت کرتے ہیں۔ ابراہیم ابن فاتق نے کہا کہ میں نے سمنون رحمت اللہ علیہ کو دیکھا، وہ بیت اللہ میں لوگوں سے بات کر رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ موضوع گفتگو ان کا اللہ تعالیٰ کی محبت ہی ہوگی، تو بالعموم خدا کی محبت پہ ہی بولتے تھے۔ تو ابن فاتق کہتے ہیں کہ وہ بیان کر رہے تھے اور ان کے بیان کا حال یہ تھا کہ ایک چھوٹا سا پرندہ آیا، وہ بھی ان کا بیان سن رہا ہے، اور آہستہ آہستہ پھدکتا ہوا ان کے قریب ہو گیا، یہاں تک کہ ان کے ہاتھ پہ بیٹھ گیا۔ ان کا ہاتھ زمین پہ تھا، تو پرندہ ان کے ہاتھ پر بیٹھ کے وہ چونچ مارنے لگا زمین پر، اور ان کے بیان کا اتنا اثر تھا، محبت پہ بیان کر رہے ہوں گے نا، کہ وہ پرندہ خوشی سے جذبات سے بار بار چونچ زمین پہ مارتا رہا، یہاں تک کہ اس سے خون نکلنا شروع ہو گیا اور وہ پرندہ وہیں پھڑک گیا، مر گیا۔ شہید محبت ایسے بھی ہوتے ہیں۔ اور ابن فاتق کہتے تھے کہ میں نے ایک دن انہیں دیکھا، وہ اللہ کی محبت پر بیان کر رہے تھے۔ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ پرانے زمانے میں مسجدوں میں قندیل لٹکتے تھے، جیسے فانوس آج کل ہوتے ہیں نا، تو اس زمانے میں شیشے کے ایسی فانوس کی طرح کی چیزیں بنائی جاتی تھیں اور اس میں دیے رکھ دیتے تھے تاکہ مسجد میں روشنی رہے۔ تو ابن فاتق کہتے ہیں میں نے ایک دن سمنون رحمت اللہ علیہ کو دیکھا، وہ اللہ کی محبت پر بات کر رہے تھے، اور مسجد میں یہ جو فانوس لگے ہوئے تھے یہ ہلنے لگے، اور پھر اللہ کی محبت کو بیان کرتے 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 ان کے بیان پہ ایک ایسا وقت آیا کہ یہ فانوس آپس میں ٹکرائے اور ٹکڑے ٹکڑے چورا چورا ہو گئے شیشے۔ یہ اثر تھا کہ وجد میں آ گئی وہ مسجد اور اس کے فانوس۔ یہ سمنون رحمت اللہ علیہ تھے، اور سمنون رحمت اللہ علیہ کا قصہ ابو نعیم اصفہانی نے بھی ذکر کیا کہ انہوں نے ایک دن کہا، اے پروردگار قد رضیت بکل ما تقضی علیہ، اللہ میرے بارے میں جو فیصلہ بھی آپ فرما دیں میں اس پہ راضی ہوں۔
تو اگلے دن سے پیشاب رک گیا، اور 4 دن اور 4 راتیں اس حال میں جب گزری تو ابوبکر واسطی رحمت اللہ علیہ کہتے تھے وہ اس طرح زمین پر تڑپتے تھے جیسے سانپ لوٹتا ہے، دائیں اور بائیں دائیں اور بائیں۔ اور 4 دن کے بعد یہ تکلیف دور ہوئی تو پہلا جملہ جو بولے ان کا رب کا تب تو الہی، اللہ میں معافی مانگتا ہوں جو دعویٰ کیا، اللہ جو کچھ عرض کیا تھا اس سے توبہ کرتا ہوں، رجوع کرتا ہوں۔ تو ابو نعیم رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، اس پہ کہتے ہیں کہ یہ ہے اللہ کی رضا جس کا سمنون نے دعویٰ کیا تھا، اور اللہ نے ذرا سا آزمایا تو دعوے کی غلطی سامنے آ گئی، حالانکہ سمنون جو تھے یہ خدا کی محبت میں مثال دی جاتی تھی کہ اس سے زیادہ محبت خدا سے کون کرتا ہوگا۔ ایک بار انہوں نے اسی طرح کی بات کہی تھی، وَلَيْسَ لِي فِي سَوَاكَ حَظٌّ، اللہ تیرے علاوہ جتنا کچھ ہے نا اس کائنات میں مجھے کسی چیز سے کوئی دلچسپی نہیں، فَكَيْفَ مَا شِئْتَ، اللہ پھر جیسے تو چاہے میرا امتحان لے لے اس محبت میں۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ پیشاب بند ہو گیا اور وہ ان بچوں کے پاس جانے لگے جو بچے قرآن پاک پڑھتے تھے، اور ان کو جا کر کوئی میٹھی کھانے کی چیز بچوں میں تقسیم کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ادعوا لعمکم الکذاب، بچوں اپنے جھوٹے چچا کے لیے دعا کرو جس نے دعویٰ کیا اللہ کی محبت کا اور کہا کہ جیسے چاہے آزما لے، اور اس نے ذرا سی آزمائش بھیجی ہے تو میں جھوٹا ثابت ہو گیا ہوں، اپنے جھوٹے چچا کے لیے دعا کرو بچوں۔ اس لیے محبت اللہ کی بہت بڑی چیز ہے۔ دعویٰ نہ کرے، کوئی دعویٰ بھی نہ کرے، کوئی ایسی بات کہے ہی نہ جس سے اپنی انا کا اظہار ہوتا ہو۔ یہ نہیں ہے کہ سمنون رحمت اللہ علیہ ان حضرات میں انا تھی، یہ اس سے ہٹ کے بات کر رہے ہیں کہ مکمل فنا چاہیے، ایسی فنا، اتنا مٹا ہوا انسان کہ جس محلے میں رہے لوگوں کو خبر نہ ہو کہ کوئی آدمی یہاں رہتا بھی ہے، کوئی اسے دعوت میں نہ بلائے، کوئی اسے رشتہ دینے کے لیے تیار نہ ہو، اور کوئی آدمی اس کے حالات سے واقف نہ ہو، کہیں چلا جائے تو اس کے لیے دروازے نہ کھلیں، اور مر جائے تو رونے والیاں زیادہ نہ ہو، اور ایک دم سے ایسے اٹھ جائے دنیا سے جیسے بارش اور تیز خوشبودار ہوا کا ایک جھونکا آتا ہے اور گزر جاتا ہے۔ تو دعویٰ نہ کرے، دعویٰ جب کرے گا تو پھر آزمایا جائے گا، اور آزمائش بڑی سخت چیز ہے۔ تو یہ جو لوگ شہید ہوتے ہیں اور جن کا انتقال ہو جاتا ہے، لوگ نہیں جانتے کہ یہ کس درجے کے لوگ تھے، اور جو ظلم سے مار دیے جاتے ہیں ان کا خون ملکوں کی تقدیر بدل دیتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ملک ہو جاتے ہیں، اور اس خون سے نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ بچائے اپنے آپ کو کسی کے ناحق خون میں ہاتھ رنگنے سے۔ وہ جو خون ہوا تھا سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا، اس نے کیا تباہی مچائی، سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں اس کا ذکر کیا ہے۔ اور سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے اپنے والد گرامی قدر کی خدمت میں، اور عرض کیا کہ میں نے رات خواب دیکھا ہے۔ تو علی رضی اللہ عنہ پوچھا کیا؟ انہوں نے کہا والد میں دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے پاس ہوں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے، امیر المومنین نے اپنا سر مبارک اپنے ہاتھ پہ رکھا ہوا ہے اور اللہ کے سامنے پیش کیا ہے، اور بار بار کہتے ہیں پروردگار مجھے کیوں قتل کیا گیا، اللہ میرا خون کیوں بہایا گیا۔ اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ اللہ کے عرش سے زمین کی طرف 2 خون کے پرنالے بہ گئے، خون کی بارش، پرنالے خون کے چلنے لگے۔ تو علی رضی اللہ عنہ کے دوست پاس بیٹھے ہوئے تھے، سمجھدار لوگ، انہوں نے کہا آپ سنتے ہیں حسن کیا کہہ رہے ہیں؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا جو اس نے دیکھا ہے وہی تو کہہ رہا ہے، یہ اس ایک خون نے ہزاروں خون بہائے۔ اس لیے یہ حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کا جو خون تھا، یہ خون ایسا نہیں تھا، اس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ان لوگوں کے جنہوں نے اس ظلم میں شرکت کی تھی۔ بڑا اثر اس کا رہا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان حالات کو سمجھتے تھے،
سب چیزیں ان کے سامنے تھیں. کسی نے ان سے پوچھا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ دوسرے لوگوں کا جو اختلاف ہوا تھا اگر آپ اس دور میں ہوتے تو کہاں ہوتے؟ تو انہوں نے برجستہ فرمایا کہ اگر ہم اس دور میں ہوتے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جھنڈے کے نیچے ہوتے. یہ محبت ہی کی وجہ سے تھی، تعلق ہی کی وجہ سے تھا، اور دیانتداری سے وہ سمجھتے تھے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہمیشہ اپنے مخالفین کے مقابلے میں زیادہ حق پر رہے. پھر ان کے یہ بیٹے، ان کے صاحبزادے حضرت حسین رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی محبت تھی اپنے اس نواسے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے پاؤں پر بٹھا لیتے تھے اور پھر ایسے کھلاتے تھے جیسے باپ اپنے بچوں کو کھلاتا ہے. اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دیانتاً یہ سمجھتے تھے کہ یہ سب لوگ حق پر تھے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ان معاملات میں صحابہ رضی اللہ عنہ شریک تھے اور وہ امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہی کے ساتھ تھے. سعد رضی اللہ عنہ ان فتنوں میں پڑھنا نہیں چاہتے تھے، آزمائشوں میں الگ رہے. اسامہ ابن زید الگ رہے، عبداللہ ابن عمر الگ رہے، اور محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان 4 صحابہ رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ وہ کسی کے ساتھ نہیں گئے. اور تابعین میں یہ مسروق ہیں، اسود ہیں، ربی ہیں، یہ حضرات نہیں گئے. لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں عبداللہ ابن عمر اور تابعین میں مسروق رضی اللہ عنہم یہ ہمیشہ اس پر افسوس کا اظہار کرتے رہے کہ ہم کیوں نہیں گئے. حتیٰ کہ مسروق کے بارے میں تو تاریخ اسلام میں آیا ہے کہ وہ اللہ سے معافی مانگتے تھے کہ میں کیوں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر نہیں ہوا جہاد میں ان کی مدد کرنے کے لیے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 2 اہم کاموں میں مصروف تھے. ایک تو پورے عالم اسلام کے لیے قانون جو بننا تھا اس میں اجتہاد قانون، اور دوسرے افراد تیار کرنے میں. لیکن آپ اندازہ لگائیے تو ان کا کتنا تعلق تھا اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ سے کہ ان کے زمانے میں زید بن علی رضی اللہ عنہما انہوں نے حکومت وقت کے خلاف دعوت دی لوگوں کو، اور زید بن علی رحمت اللہ علیہ نہایت متقی انسان امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے ان کو خفیہ طور پہ 10,000 دینار اس زمانے میں بھجوائے، اتنا سونا بھجوایا، اور یہ کہا کہ آپ اس سے مدد لیں، اسلحہ خریدیں حکومت کے خلاف. ایک عورت امام صاحب رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ میرے بیٹے ابراہیم کے ساتھ مل گئے ہیں ابن اشعث وغیرہ نے جو بغاوت کی تھی، اور یہ حضرت زید رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں جانا چاہتے ہیں، اور پھر یہ چلے گئے یہاں تک کہ شہید ہو گئے. تو امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے برجستہ فرمایا کہ لیتنی مکان ابن، کاش تیرے بیٹے کی بجائے ابو حنیفہ ہوتا. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے ایسے چاہنے والے جنہوں نے اپنی زندگی کے کئی سال امام صاحب رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ گزار دیے، اور اپنا سارا کتب خانہ امام صاحب رحمت اللہ علیہ کے قبر کو اس زمانے میں جو بھی لائبریری ہوگی وہاں لے جا کے وقف کر دیا. زمخشری کا ذکر کر رہے ہیں ہم، یہ زمخشری نے کشاف تفسیر میں لکھا ہے اور وہاں یہ آیا کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے برجستہ یہ کہا کہ کاش تیرے بیٹے کی بجائے میں ہوتا. اور اتنا بڑا فتویٰ دیا انہوں نے. ان الفاظ کو آپ ذرا دیکھیں، ایک مجتہد کہہ رہا ہے. انہوں نے کہا کہ آج آپ کا بنو عباس کے خلاف بغاوت کرنا، جو لوگ آپ کے ساتھ جا رہے ہیں وہ ایسے ہی ہے جیسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر میں نکلنا تھا. یہ کسی عام مفتی اور آدمی کا فتویٰ نہیں، یہ اس کا فتویٰ ہے جو مجتہد تھا، اور جس کے اجتہاد پہ ہر دور میں امت کی اکثریت رہی ہے. اب بھی آپ دیکھ لیں تو پوری امت میں مالکی، شافعی، حنبلی اور جو حضرات تقلید نہیں کرتے، یہ سارے رحمہم اللہ ان کو ملا لیں اور ان کے مقابلے میں
دیکھیں آپ تو حنفیوں کی تعداد زیادہ آپ کو ملے گی، جتنی عبادت کرتے ہیں اور جتنے شریعت کے مسائل پہ عمل کرتے ہیں، ان سب میں اس ہستی کا حصہ ہے جس ہستی نے زندگی وقف کر دی اور کتاب و سنت کو سامنے رکھ کے اجتہاد کرتے رہے اور امت کے لیے دین پر چلنے کی راہیں آسان کر دی۔ انہوں نے حضرت زید بن علی رحمت اللہ کے حق میں فتویٰ دیا اور خلیفہ منصور اور اس کے متعلق کہا، اس کے جو حواری تھے کہ فرماتے تھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر ایک مسجد بنائیں اور مجھے یہ کہیں کہ اس مسجد میں اینٹیں گن دو، اس مسجد میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو پیسے دے دو، تو میں تو ان کی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ایک جگہ آیا ہے کہ فرمایا اگر یہ مسجد میں آئے اور مجھ سے پوچھیں کہ مسجد کے دروازے کتنے ہیں تو میں تو ان کی اتنی سی بات کا جواب دینے کو تیار نہیں ہوں، کجا یہ کہ میں ان کے قضا کے عہدے قبول کر لوں۔ امام صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ یہ ہوا کہ جس چیز کو انہوں نے اللہ کے لیے ٹھکرا دیا تھا اس چیز نے آ کر پاؤں پکڑ لیے کہ مجھے اپنے گھر پہ رکھ لو۔ اور یہ ہوتا ہے، اللہ کے وہ بندے جو اپنی زندگیاں اللہ کے لیے وقف کر دیتے ہیں ان کی زندگیوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ دنیا آ کر پاؤں پکڑ لیتی ہے کہ ہمیں خدمت کا موقع دو، مگر یہ اللہ کے بندے نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتے۔ یہ سب کچھ کیا تھا؟ یہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے خون کا اثر تھا جو کربلا میں بہہ گیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سے پہلے دین نہیں تھا۔ اعتدال سے کام لینا چاہیے اور ہمیشہ حقائق کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ خلافت راشدہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں ہی کے مطابق تھی، اور اس کے بعد ایسا وقت جب آیا کہ خلافت کی بجائے کسی اور چیز نے امت میں راہ پانی تھی تو اللہ کی تقدیر نے یہ فیصلہ کیا کہ اس موقع پہ حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کو آگے کیا جائے تاکہ امت کو پتہ چلے کہ جب ایسی بات کبھی ہو جائے تو اسوہ حسینی رضی اللہ عنہ کیا ہے اور کیسے اس پہ عمل کرنا ہے۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اولاد اس کا بڑا حق بنتا ہے۔ انہوں نے جو قربانیاں دیں اور ان سے پہلے بھی جو قربانیاں دین کے لیے ہوئی ہیں وہ سب کی سب قابل قدر ہیں۔ ان سب کے لیے ایک مومن کے دل میں محبت ہونی چاہیے، اور جو شخص ان پہ تنقید کرتا ہے، معاذ اللہ انہیں برا بھلا کہتا ہے اور جو یزید کی تعریف کرتا ہے اور اسے امیر المومنین اور ایسے القاب سے نوازتا ہے، اس شخص کو پھر سے اپنے موقف پر غور کرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ یقیناً یزید اور اس کے چاہنے والے اور جتنے لوگوں نے بھی کربلا کے اس معرکہ کارزار میں ان مظلوم کے خون سے ہاتھ رنگے اور ان مظلومین پر ظلم ڈھایا، قیامت میں اللہ کے ہاں جواب دہ ہوں گے۔ پوری امت ہمیشہ اس بات پر قائم رہی ہے کہ یزید فاسق تھا، اور افسوس ہے، 100,000 بار افسوس ہے کہ ایسے لوگ آنے لگ گئے ہیں جو کتابیں لکھ رہے ہیں کہ امیر المومنین سیدنا یزید رحمت اللہ علیہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ وہ کیوں نہیں اللہ سے اس بات کی دعا کرتے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ ان کا حشر بھی ان کے اپنے اس امیر المومنین کے ساتھ ہی کرے؟ وہ کیوں نہیں اللہ سے دعا مانگتے کہ ان کا انجام بھی ایسے ہی ہو جیسے ان کا انجام ہوا؟ ہم تو سچے دل سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں اپنے فضل و کرم سے اسی جگہ اسی جھنڈے کے نیچے لے کے جائے جس جھنڈے کو سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے تھاما ہوا۔ تو اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حشر انہی حضرات کے ساتھ کرے۔ پھر جو ظلم کر رہے ہیں میڈیا میں آ کے، ٹیلی ویژن، ریڈیو، اخبارات اور باقاعدہ کتابیں لکھی جا رہی ہیں یزید کی تعریف میں، یہ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اور اس کی بنیاد بھی تو کچھ ہو، کچھ بھی نہیں، آدھی عبارتیں نقل کرتے ہیں کتابوں سے
اور باقی چھوڑ جاتے ہیں. اور اردو دان طبقہ، اردو پڑھنے والا، وہ چونکہ عربی کی کتابوں سے رجوع نہیں کر سکتا، اس لیے اسے پتہ نہیں چلتا کہ گڑبڑ کہاں کی ہے. خدا کا خوف چاہیے. کسی کی بات نقل کرنا، کسی کتاب کی عبارت نقل کرنا، یہ سب چیزیں اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ انسان کو دیانتدار ہونا چاہیے. جتنا نام بڑھ جاتا ہے، جتنی میڈیا میں کوریج بڑھ جاتی ہے، جتنا انسان زیادہ پاپولر ہو جاتا ہے اور لوگ اس پر اعتماد کرنے لگ جاتے ہیں، اس کا فرض بنتا ہے کہ فتوے میں اتنی احتیاط کرے. صرف سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ ہی کا معاملہ نہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے بھی لوگوں نے ایمان کی حالت میں زیارت کی ہے، ان سارے صحابہ رضی اللہ عنہ پر تنقید کرنے سے باز رہنا چاہیے. اور جو کچھ اللہ نے اپنی کتاب میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت میں بیان کر دیا ہے، ہمیشہ اپنی زندگی، اپنے عقیدے، اپنے نظریے کو کتاب و سنت کے مطابق رکھنا چاہیے. دنیا بھر میں یہ پھیلے. ہم نے عرض کیا تھا نا کہ دمشق میں اتنے صحابہ رضی اللہ عنہ گئے، کوفہ میں گئے، خراسان میں چلے گئے. حضرت بریدہ تھے، ابو ورزہ تھے، حکم بن عمر غفاری تھے، عبداللہ ابن حازم تھے. یہ سب لوگ جوین، نشاپور، مرو، ان علاقوں میں دفن ہوئے کیونکہ دین انہوں نے پھیلایا تھا. سمرقند میں اب تک حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بھائی، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے چچا زاد قسم، ان کی قبر موجود ہے. یہ وہی ہیں جن کا تذکرہ حج کے ابواب میں حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف میں بھی ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جوان لڑکے ہی تھے، ابھی بالکل نوجوان تھے، اپنے ساتھ بٹھا رکھا تھا. تو ایک عورت حج کے اس مجمع میں مسئلہ پوچھنے آئی اور بہت خوبصورت تھی. تو یہ قسم رضی اللہ عنہ بالکل نوجوان تھے، اس عورت کے حسن سے متاثر ہوئے، اسے دیکھنے لگے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صورتحال کو دیکھ لیا اور آپ نے بغیر کچھ کہے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور پورا سر پچھلی طرف کو گھما دی. مطلب یہ تھا کہ ادھر دیکھو. سمرقند میں اب بھی ان کی قبر ہے. اس زمانے میں جتنے بھی علاقے فتح ہوئے ہیں، کوئی شہر ایسا نہیں تھا جہاں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نہ پہنچے. معرفت علوم الحدیث جو کتاب ہے اس میں یہ چیزیں مل جائیں گی. تو کسی پر بھی تنقید نہیں کرنی چاہیے. اور جتنے بھی ان کے مخالفین ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے، وہ حجاج بن یوسف ہو یا یزید ہو، کبھی بھول کے بھی ان کی تعریف میں کوئی جملہ نہیں کہنا چاہیے. ایسے نہ ہو کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ کے یہاں فیصلہ ہو جائے کہ جن کی تعریف تم کرتے تھے جاؤ ان کے ساتھ. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ المرء مع من احب، انسان قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے وہ محبت کرتا تھا. تو ہمیں تو محبت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہے، ان کے گرامی قدر صاحبزادگان کے ساتھ ہے، سیدنا حسن، حسین، فاطمہ، ان کے صاحبزادے زین العابدین، ان کے صاحبزادے امام باقر، ان کے صاحبزادے امام جعفر صادق، ان کے صاحبزادے امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین. ہمیں تو محبت ان کے ساتھ ہے، اس لیے ہم دعا بھی مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں ان حضرات کے ساتھ حشر کرے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں حسین مجھ سے ہوں، حسین مجھ سے ہیں رضی اللہ عنہ. تو جو لوگ ان کے مخالفین کی حمایت کرتے ہیں، یزید کی اور ان لوگوں کی جنہوں نے کربلا میں یہ ستم ڈھائے، ان لوگوں کو اپنی آخرت کے متعلق بھی سوچ لینا چاہیے کہ کیا یہ پسند کریں گے کہ قیامت میں ان کا حشر یزید کے ساتھ ہو، اور کیا یہ پسند کریں گے کہ ان لوگوں کی موتیں بھی ایسے ہی واقع ہوں جیسے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے مخالفین کی موتیں واقع ہوں.